بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ کو نبیل شاہ آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قصص الانبیاء کے سلسلہ وار سیریز کے نمبر 26 میں آج کے اس ویلاگ میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کروں گا۔ دوستو، اس ویلاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری اس کاوش یعنی قصص الانبیاء سیریز کو اتنا زیادہ پسند کیا، ڈھیروں لائکس، کمنٹس اور میرے چینل کو اتنی بڑی تعداد میں سبسکرائب کرنے کے لیے بھی آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سب کے پرزور اصرار پر میں نے قصص الانبیاء کے نام سے ایک مکمل سیریز کا آغاز کیا ہے، جہاں میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان مشہور و معروف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت طیبہ پر قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بات کروں گا، تاکہ بحیثیت مسلمان خاص طور پر ہمیں اپنے انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا علم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس تمام سیریز کو انتہائی دلچسپ اور آسان الفاظ میں پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ کر اپنی زندگی ان انبیاء کرام کی سیرت و طیبہ کے مطابق گزاریں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات نازل فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انعام یافتہ شخصیات کے صدقے سے ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو سنوار دے، آمین۔ آئیے آج کے ویلاگ میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر کون سی ذمہ داریاں آئی تھی؟ ارض مقدس آزاد کروانے کا حکم کس کو ملا؟ فلسطین کی جانب سے کیا پیش قدمی کی گئی؟ مشرکین کو کس طرح عبرتناک شکست ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس میں کس طرح سے داخل ہونے کا حکم دیا؟ بنی اسرائیل کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عذاب دیا؟ تابوت سکینہ کیا ہے؟ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ مگر اس سب سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ دوستو، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 یعنی 1350 قبل المسیح میں مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے، چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ کا بکثرت ذکر ملتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے؟ دوستو، صحیح بخاری کی روایات کے مطابق آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ مورخین نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا بطور نبی ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے، تاہم سورۃ الکہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے اور حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یوشع بن نون ہی ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر کون سی ذمہ داریاں آئی تھی؟ دوستو، ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے سینا یا صحرائے تیہ میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مر گئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کریں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت اور رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ
آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے اس میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نیاز کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ان سرداروں کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی سینا میدان طی کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا، اور پھر اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا کر۔ ارض مقدس آزاد کروانے کا حکم کس کو ملا؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی طی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا، ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت جنگ کی تیاری میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیچ میں مہارت حاصل کری۔ صحرائے سینا میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آبا و اجداد کی سرزمین کو آزاد کرواؤ۔ دوستو، چونکہ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا، پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں اپنے آبا و اجداد کی سرزمین مشرق اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ فلسطین کی جانب سے کیا پیش قدمی کی گئی؟ دوستو، قصص الانبیاء اور ابن کثیر روایات میں ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی طے سے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے، جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں گمسان کی جنگ ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کا دن، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند
مند ہے اور میں بھی، بس اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج غروب نہ ہونے دیا حتیٰ کہ حضرت یوشع نون علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ تاہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ مسند احمد میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون علیہ السلام کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ اسی کی فتح میں پیش آیا۔ مشرکین کو کس طرح عبرتناک شکست ہوئی؟ دوستو، حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریحا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تیغ قتل کیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس میں کس طرح داخل ہونے کا حکم دیا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہو، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر حتہ کا ورد جاری رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، پھر تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، اور ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عذاب دیا؟ دوستو، یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بتائے اور واضح و نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر عمل کی تاکید فرمائی، لیکن سرکشی اور ناشکرا پن تو بنی اسرائیل میں شروع سے ہی شامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ و استغفار کے بجائے غرور و تکبر سے اکڑتے اور اتراتے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، غرور اور نخوت، سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا یفسقون۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 162 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔
تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو اس سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ دوستو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں اور اپنی زبان سے ہتا ہتا کہتے جاؤ، یعنی استغفار کرتے رہو، لیکن انہوں نے کیا کہ زمین سے گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور ہتا کو چھوڑ کر حبۃ الفی شعرہ کہنا شروع کر دیا، یعنی دانا بالی کے اندر ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کے بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر اور استہزاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہیہ کا مذاق اڑانے لگے، غرور اور تکبر، سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، تو اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ کرتبی میں ہے کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اس رجس اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت پر عمل پیرا رہی وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ دوستو مورخین نے توریت کے حوالے سے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی تیہ سے اپنے آبا و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے، تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کی تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و معتبر اشیاء تھی۔ نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو تاکہ وہ دیکھ سکے کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھا، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر مستعمل ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہو جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو، تو ایسے صندوق کو تابوت کہا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی گئی اشیاء سے قلب و جان کو سکینت اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ دوستو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آبا و اجداد کے قبور مبارکہ کے پاس تدفین ہوئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ دوستو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے منسوب مزار فلسطین، مصر اور عراق سمیت کئی مقامات پر موجود ہیں، لیکن اکثریت کی رائے میں ان کا مزار شریف فلسطین میں ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے۔ میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں ان باکس میں جا کر کامنٹس کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔